فعل مضارع حاضر کے 6 صیغے ہیں. جیسے یستأذنو سے بنائیے جلدی سے. 6 صیغے کیا ہے وہ؟ تستأذنو، تستأذنانی، تستأذنون، تستأذنین، تستأذنان، تستأذن. ٹھیک ہے. اسی طرح اطلع یطلع، یطلع سے تطلع، تطلعان، تطلعون، تطلعین، تطلعان، تطلعن. اسی طرح یغتنم، یغتنمان، یغتنمون، تغتنم، تغتنمین، عفوا تغتنم، تغتنمان، تغتنمون، تغتنمین، تغتنمان، تغتنمن. یہ فعل مضارع حاضر کے 6 صیغے ہیں. آئیے کیسے بناتے ہیں امر. دیکھیے آپ علامت مضارع کو ہٹا دیجیے. تغتنم میں علامت مضارع کیا ہے؟ غین ہے یا نون ہے یا میم ہے یا تا ہے؟ کیا ہے؟ تا ہے. تا کو ہٹا دیں. کیا بچ گیا؟ یغتنم. علامت یغتنم سے امر حاضر بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ تغتنم سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. تغتنم سے بنتا ہے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں؟ علامت مضارع کو ہٹا دینا ہے. ہٹا دیا تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اور یہاں سے اس کو کھول دیں تو غین بن جائے گا. تو اب کیسے پڑھیں گے اس کو؟ الف لگا دیں گے شروع میں الف لگا دیں. اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ فاء الفعل ساکن ہے. فاء الفعل یعنی فا کلمہ فعل کا غین ہوتا ہے نا، غین ہے وہ ساکن ہے تو پڑھ نہیں سکتے ہیں. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ حمزۃ الوصل کو بڑھا دیتے ہیں. حمزۃ الوصل. ٹھیک. حمزۃ الوصل کو بڑھا دیا. اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ حمزۃ الوصل کو بڑھا دیا ہے لیکن یہاں اس کو حرکت کیا دیں گے آپ؟ چلیے وصل ہے تو اگر اس سے پہلے کوئی حرف آ جائے تو وغتنم پڑھ لیں گے. الف کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، حمزۃ الوصل کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن کچھ نہیں ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ اب یہاں عربی قرآنوں میں آپ کو چھوٹا سا صاد رہے گا تو اس کو کچھ لوگ ضمہ سمجھ کے ضمہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ فتحہ سمجھ کے فتحہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ صاد ہے اور وہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ وصل ہے، حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک. حمزہ اصلی نہیں ہے. وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. لیکن جو انڈیا پاکستان میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو مصحف پڑھا جاتا ہے، وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے. فتحہ ہو تو فتحہ یا ضمہ ہو تو ضمہ، کسرہ ہو تو کسرہ لکھ دیا جاتا ہے نا، قطعی نہیں ہے. ٹھیک. تو آپ دیں گے کیا اس کو؟ یہ اہم سوال ہے. اس کو کیا دیں گے؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر یہاں دیکھیں اغتنم یا غتنم ہے نا، تو تا کو دیکھیے جو فاء الفعل کے بعد والا جو حرف ہے، فاء الفعل کے بعد والا حرف اس کو نہیں دیکھیں گے بلکہ عین الفعل کو دیکھیں گے. عین الفعل کو، کیونکہ یہ تا اصلی نہیں ہے، اس میں اغتنام ہے، یہ تا اصلی نہیں ہے تو نون کو دیکھیں گے آپ. مطلب عین الفعل کو دیکھیں گے. عین الفعل کی حرکت اگر کسرہ ہو یا فتحہ ہو تو ادھر کسرہ دے دیجیے. ٹھیک ہے. عین الفعل اگر مکسور ہو یا مفتوح ہو تو ادھر کسرہ دے دیں گے آپ. یہاں پر چونکہ اغتنم تغتنی کسرہ تھا تو اسی لیے ہم نے یہاں کسرہ دے دیا. اگر یہاں ضمہ ہو تو یہاں پر ضمہ دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. کیسے تا ہوگا عین الفعل؟ غنمہ ہے نا اصل میں، غنمہ ہے اصل ہو جو ہے نا، غنمہ ہے. تا اس کا اصلی نہیں ہے، وہ باب افتعال میں لانے کی وجہ سے وہ تا اضافہ کیا گیا ہے. وہ تا اضافی ہے، اصلی نہیں ہے. تو اغتنم ہو گیا. یہاں پر ایک اہم چیز جو بتانی ہے مجھے، وہ ابھی بتاؤں گا میں. اچھا ابھی پورا نہیں ہوا قاعدہ. آخر میں کیا کرنا ہے؟ سکون دے دینا ہے. لام الفعل کو، لام الفعل کو سکون دے دینا ہے. بس 3 کام کیا ہم نے. علامت مضارع کو ہٹا دیا. چونکہ فاء الفعل ساکن تھا، غور کریں اس جملے پر غور کریں. چونکہ فاء الفعل ساکن تھا تو ہم نے حمزۃ الوصل کو بڑھایا. کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اس بات سے؟ یہ بات ہے کہ اگر فاء الفعل ساکن نہ ہو تو حمزۃ الوصل کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف علامت مضارع کو ہٹا دیں، آخر میں سکون دے دیں، ختم، امر بن جائے گا. جیسے مثال دیکھیں آپ، تتسلم، تتسلم فعل مضارع تسلم یتسلم.
علامت مضارع کو ہٹا دیجیے. کیا فاؤل فعل ساکن ہے؟ نہیں ہے، مفتوح ہے یعنی متحرک ہے. بس علامت مضارع کو ہٹا دیں، سکون دیں. تسلم نہیں رہیں گے، کچھ نہیں کرنا ہے. سلام کرو. تسلم ہے، تسلم ہے نا، یہ تسلم 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 کہ علامت مضارع کو ہٹا دیا ہم نے پہلے. فاؤل فعل چونکہ ساکن تھا چنانچہ ہم نے حمزۃ الوصل کو بڑھا دیا. مطلب یہ ہے کہ اگر فاؤل فعل ساکن نہ ہو تو حمزۃ الوصل کو بڑھائیں گے نہیں، بس ٹھیک ہے. لیکن اگر فاؤل فعل ساکن ہو تو حمزۃ الوصل کو بڑھائیں گے. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ حمزۃ الوصل کو کیا حرکت دینا ہے. تو پھر وہ عین الفعل کو دیکھیں گے کہ عین الفعل اگر مکسور یا مفتوح ہے تو حمزۃ الوصل کو کسرہ دے دیں گے، اگر عین الفعل مضموم ہو تو حمزۃ الوصل کو ضمہ دے دیں گے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے، ورنہ یہ تو بہت پرانی چیزیں تھیں جو آپ نے پڑھ لی تھی کہ علامت مضارع کو ہٹا دیں گے، حمزۃ الوصل کو بڑھا دیں گے اور عین الفعل کے اعراب کو دیکھ کر اس کی حرکت کو دیکھ کر یہاں حرکت دیں گے اور آخر کو سکون دے دیں گے. ٹھیک، یہ پرانی چیز تھی. لیکن ایک چیز جس کا اضافہ آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ اگر اچھا یہ چیز جو ہے نا آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ثلاثی مزید فی میں ہے، بلکہ ثلاثی مجرد میں بھی ایسے ہی ہے. ثلاثی مجرد جو 3 حرفی جو فعل ہے نا اس میں بھی ایسے ہی ہے. جیسے دیکھیں ایک فعل ہے تعید، وعد یعید سے تعید، تعید فعل امر ہے، یہ فعل مضارع ہے نا حاضر. یعید یعیدان یعیدون تعید تعیدان، تو تعید کیا کرنا ہے ہمیں؟ امر بنانا ہے. علامت مضارع کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فاؤل فعل متحرک ہے ساکن ہے؟ متحرک. حمزۃ الوصل بڑھائیں گے کیا؟ نہیں بڑھائیں گے. آخر میں سکون ڈال دیں گے. بس وعدہ کرو، وعدہ کرو. وعدہ کرو اس کا مطلب لوٹنا بھی ہے؟ جی نہیں، لوٹنا نہیں ہے، نہیں وعود ہے. وعود ہے. عاد یعود میں دیکھیں اس میں بھی ایسے ہی، اس میں بھی ایسے ہی تعود، تو تعود. علامت مضارع کو ہٹا دیجیے. یہاں دیکھیں کیا عین الفعل یہ فاؤل فعل ساکن ہے؟ ہے نا. تو یہاں پر ایک کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو بھی یعنی حرف علت کو بھی ہٹا دینا پڑتا ہے، تو ہو جاتا ہے عود. واپس لوٹو. عود جیسے قال یقول سے قل، دونوں جگہ سکون ہے. یہاں بھی سکون تھا یہاں بھی سکون تھا، 2 سکون جمع ہو گئے. تو اب ظاہر سی بات ہے حرف علت پر پہلے تو حرف علت ہے وہ خود کمزور ہے، پھر اس پر سکون ہے، اسی لیے اس کو ہٹا دیتے ہیں تو عود بن جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ثلاثی مجرد ہو کہ ثلاثی مزید فی، امر بنانے کا خیال یہ کہ علامت مضارع کو ہٹا دیں. فاؤل فعل کو فاؤل فعل اگر ساکن ہو تو حمزۃ الوصل کو بڑھائیں گے. حمزۃ الوصل کو کیا اعراب دیں گے؟ عین الفعل کو دیکھیں گے. عین الفعل اگر متحرک ہے مطلب ہے کہ مفتوح یا مکسور ہو تو حمزۃ الوصل کو کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے. فتحہ کبھی نہیں آئے گا. بالکل صحیح میں ہے تو جی. کیسے پتہ چلے گا یہ عین کلمہ پر دم آ سکتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ عین کلمہ ہے؟ یہ بتانا ما جو 4 ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو اس کے پڑھیں گے ورڈ روٹس میں جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا جی کہ اس کی اصل کیا ہے، اصل لفظ کیا ہے. جی. اکرم یکرم، باب افعل یفعل. کچھ افعال ایسے ہیں ثلاثی مزید فی جب ہم لوگ پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے بالکل واضح ہو جائیں گی. ثلاثی مزید فی دیکھیں اس کا امر کیسے بناتے ہیں. افعل اس کا کس سے بنائیں گے امر؟ تفعیل ہے نا، تفعیل ہے نا. ہاں اس کا امر کیسے بنتا ہے دیکھیے. پہلے کلمہ کو ہٹا دیں گے، علامت مضارع کو ہٹا دیجیے اور چونکہ وہ پہلا کلمہ ساکن ہے تو ساکن ہے حمزہ وصل لگا دیں گے. سنیں تو حمزہ وصل لگا دیں گے. اب کیا اعراب دیں گے؟ عین کلمہ چونکہ وہ کسرہ ہے اس لیے زیر لگائیں گے. زیر لگائیں گے. کیا ہو گیا وہ؟
और फिर क्या करेंगे, इसको भी सुकून दे देंगे। क्या हो गया, इफ़इल हो गया ना जी। सुने, इफ़इल जबकि वो तफ़इलु का अम्र इफ़इल है, तफ़इलु सुलासी मुजर्रद तफ़इलु का अम्र इफ़इल है, तज़रिबु से यज़रिब इफ़इल। तो अब क्या हो गया ये, हालांकि था वो सुलासी यानी सुलासी मजीद फी था, फ़िल था सुलासी मजीद फी, अरे था नहीं था ना, तुफ़इलु 4 हर्फ थे ना उसमें, अफ़अला युफ़इलु थे नहीं थे, शक के बोल रहे हैं, मुझे शक हो रहा है कि थे नहीं थे, मुझे लिख के देखना पड़ेगा, थे नहीं थे 4 हर्फ, तो 4 हर्फ ही था ना वो। तो अब देखिए इफ़इल अगर बनाते हैं तो ये वापिस सुलासी मुजर्रद का अम्र बन जाता है, क्यों, इफ़ाल था, इफ़इल नहीं था। सुलासी मुजर्रद की 3 औज़ान बताए थे मैंने, फ़अल यफ़इलु आ गया एक वज़न, ज़रब यज़रिबु नहीं, तो फ़अल का भी फ़अल यफ़अलु फ़अल यफ़इलु फ़अल यफ़अलु, बाब ने वज़न, सुलासी मुजर्रद के 3 औज़ान है ना, तो मादी के 3 औज़ान फ़अल फ़इला फ़अला, फ़अल फ़इला फ़अला, आगे चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कंफ्यूजन आप लोगों को हो रही होगी, इसीलिए सवाल आया ख़वातीन से कि अगर पुराने कायदे के हिसाब से हम जाते हैं तो सुलासी मजीद फी को वापस हमने सुलासी मुजर्रद का अम्र बना दिया है ना, बराबर। चल इसको छोड़ देता हूं मैं, इससे कंफ्यूजन हो रही है, मैं सीधे सीधे फेल लिखता हूं, तज़रिबु, तज़रिबु, ठीक है, तज़रिबु, और यहां लिखता हूं मैं तुकरिमु, ठीक, तुकरिमु। चले अमर बनाइए इसको, इसका बनाएंगे। सबसे पहले अलामत मुदारे को हटा देंगे, ठीक है, अलामत मुदारे को हटा दिया, और चूंकि फाउल फ़िल साकिन है तो हमज़तुल वस्ल बढ़ा दिया, और ऐनुल फ़िल मकसूर है तो यहाँ कसरा दे दिया, और आखिर को सुकून दे दिया, ठीक है, ये दुरीब हो गया। तुकरीम, या फिर मैं यहां से अदरबा भी आता है, अदरबा भी एक फ़िल आता है, ये तदरीबू से बना था ना, तदरीबू से बना था, और एक आता है तू दुरीबू जी, तू दुरीबू, ठीक है। अलामत मुदारे को हटा देंगे, हटा रहे जी, हटा दिया। क्या करेंगे उसके बाद, हमज़तुल वस्ल लगाएंगे, हमज़तुल वस्ल को बढ़ाएंगे, क्या आप देंगे उसको, कसरा दे देंगे, चलिए कसरा दे देंगे, उसके बाद आखिर में सुकून दे देंगे। क्या फर्क है दोनों में, कोई फर्क नहीं, जबकि बहुत बड़ा फर्क है। तो उस फर्क को बरकरार रखने के लिए क्या किया गया, कहा कि अफ़अला का अम्र अफ़इल होता है, वाज़ेह है। तो इस वापिस अगर हम ऐसे बनाते हैं तो फिर ये वापिस सुलासी मुजर्रद में चला जाएगा, इसी कायदे में होगा। ऐसे कुछ और अफ़आल हैं, इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ वही, इग़्तनमा में ता क्यों है, इत्तला में वहां पर 2 ता क्यों है, और इंतहज़ा में भी ता क्यों है, और इस्तअज़ना में ता क्यों है, ये कायदा अभी इस लेसन में नहीं है, ठीक है, तो इसे मैं नहीं बता रहा हूँ अभी आपको। ये सुलासी मजीद फी के अबवाब और उसके खवास इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, तो तब इंशाअल्लाह हम लोग उसको अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। तो तरीको अच्छा, इसी तरह देखिए सल्लम युसल्लिम, सल्लम सलाम करना, युसल्लिमु अम्र किससे बनेगा, तुसल्लिमु से, तुसल्लिमु का अम्र बनाना है। क्या किया हमने, ता को निकाल दिया, तो फाउल फ़िल साकिन है, मुतहर्रिक है, तो हमज़तुल वस्ल बढ़ाने की जरूरत है नहीं, आखिर में सुकून दे दिया, क्या बन गया, सल्लिम, खत्म। सल्लम युसल्लिमु से सल्लिम, तसल्लम यतसल्लमु से तसल्लम, ठीक। इसी तरह जाहद युजाहिदु, जाहद युजाहिदु, तुजाहिदु से अम्र बनाएंगे,
تو جاہدو سے امر بنائیں گے. کیسے کریں گے؟ پہلے علامت مضارع کو ہٹا دیجیے تو جیم متحرک ہے تو ہم کو دوسرا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں سکون ہے جاہد. اچھا یہ آپ لوگ صرف واحد سیکھ رہے ہیں جاہد افعل اضرب. اب باقی اور بھی تو 5 صیغے ہیں. ہاں نون اعرابی کو ہٹا دیں گے اور نون نسوا تو باقی رہتے ہی ہیں وہ آپ کو پتا ہی ہے. اتنا ہی ہے بس. جاہد جاہدہ یا ایھا النبی جاہد الکفار امر ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ جاہدوا تو نون اعرابی کو ہٹائیں گے نون نسوا کو باقی رکھیں گے. جاہد جاہدہ جاہدوا جاہدی جاہدہ جاہدنا. اضرب اضربا اضربوا اضربی اضربا اضربنا. افعل 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 اکرم اکرم اکرموا اکرم اکرم اکرمنا. ٹھیک. ہاتھ مضارع الافعال الآتیہ معنی دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. اطلع کے معنی علمہ کے ہیں. اطلع علی کے معنی علمہ کے جان لینا. استأذن اجازت طلب کرنا. اغتنم انتہزا کے معنی میں ہے غنیمت جاننا. اور تراوح تراوح یا تراوح کے معنی ہم کیسے اس کو جملہ عربی میں کیسے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں یہ فعل کیسے استعمال ہوتا ہے عربی میں. دخلت فی الصف دخلت في الصف الطالبات الهنديات تتراوح أعمارهن تتراوح أعمارهن جن کی عمریں اس کے درمیان ہیں. ایسے تتراوح أعمارهن بين 5 إلى 20 سنة. ایسے استعمال کرتے ہیں اس کو تتراوح. تمرین اقسام 10 پڑھیں. ہاتھ مضارع الافعال الآتیہ طرق یترک یترک. جی نطق طرق یترک کس باب سے ہوگا؟ یہ باب نصر سے ہے. جی اسی لیے یترک کہا. کھٹکھٹانے کے معنی میں. والسماء والطارق طارق اسی سے ہے. طرق یترک کھٹکھٹانا ٹھوکنا. مطرقہ کہتے ہیں ہتھوڑی کو کیونکہ اس سے ٹھوکا جاتا ہے. جی جی صاحب صاحب جی یصحب ہے ساتھ ہونا. صحبت اسی سے ہے. صاحب اسی سے ہے. جی ہاتی هاتي جمع الكلمات الآتية. نسخة نسخ نسخة نسخ. صحیح ہے. هدية ہاں جی هدية هدايا اس کی جمع هدايا الف یا الف هدايا هدايا. چلو مرکز مراکز. جی فرصت فرص فرصت. یہ مراکز نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. مفاعل کے وزن پر ہے نا غیر منصرف. جی جی فرص 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 فرص. عنوان عناوین. جی سر. ہاں پھر سے کسرہ نہ دیں. اسرار سر راز. اسرار 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 اسرار. تو بہت سارے کلمات چونکہ اردو میں استعمال ہیں تو پھر مطلب عربی ہی ہے وہ جو اردو میں استعمال ہیں تو عنوان عناوین نہیں بولتے ہیں ہم. ہاتھ مفرد مفرد نہیں. بس یہاں پر یہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں جیسے دیکھیں ہاتھی مضارع الافعال آتیہ کتنا پرانا سبق ہے فعل مضارع بنانے کا ہے نہیں ہے. کتنا پرانا سبق ہے. المجلد الثانی میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا فعل مضارع بنانے کا فائدہ. لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہنچنے تک جو ہے نا ایسے طالبات بھی ایسے طلبات بھی ہوں گے جو بول چکے ہوں گے تو واپس سے انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بار پھر سے بنا کے دیکھو آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے فعل مضارع.
वरना तरक़ा का यतरुक़ु, नतक़ा यंतिक़ु और सहीबा यसहबु क्या मुश्किल था, ये तो सब आप लोगों ने पढ़ लिया था। फिर भी और इसी तरह वो दोबारा ये भी चेक करना चाहते हैं कि वाहिद जमा जो पहली जिल्द से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं वो भी कुछ याद है कि नहीं याद है, तो वो भी एक बार चेक कर लिया। और इसी तरह आखिरी तमरीन में जो है ना और भी चेक कर रहे हैं कि हाँ अगर जमात के सामने आ जाए और वाहिद बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। बनाइए। शअनुन, शअनुन शुऊन, मनहज मनाहिज, काम, शअनुन शुऊन काम, मनहज मनाहिज, तरीका रास्ता, और सिलेबस के लिए भी अरबी में मनहज मनाहिज इस्तेमाल होता है। हाँ, करिकुलम के लिए मनाहिज बोलते हैं। नतक़ा यंतिक़ु, बाब दरब यज़रिबु से है। मनाहिज, मनाहिज अकादमियत अल-क़लम, मनाहिज अल-जामिअत अल-इस्लामिय्या बिल-मदीनत मुनव्वरा। बोलना, हम लोग गैर जबान से अदा करना, जिसने बोलना सिखाया। चले आखिर में ये टेबल देख ले थोड़ा सा, फिर सबक खत्म हो रहा है। ये टेबल तो आप लोगों को पता ही है। इस्मुल फाइल और इस्मुल मफ़ऊल, नौउल फ़िअल अस्सालिम अल-मुदाअफ़, अल-फ़िअल कतब और सर्र, इस्मुल फ़ाइल सार, सारुन और असलुहु सारिरुन, इस्मुल मफ़ऊल मसरूरुन। अल-महमूज़, अल्फा, अल-ऐन, अल्लाम। महमूज़ की 3 किस्में हैं, महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल ऐन, महमूज़ुल लाम। महमूज़ुल फ़ा की मिसाल अख़ज़ा है, और इस्मुल मफ़ऊल मअख़ूज़ है, इस्मुल फ़ाइल उसका इस्तेमाल नहीं होता है, आख़िज़ नहीं होता। इसी तरह सअला है, साइल, और क्या कहते हैं मसूद, अफ़वन आखिर तो इस्तेमाल होता है, उसका असल उन्होंने आखिर नहीं लिखा है। और इसी तरह साइल, मसऊल, क़ारी, मक़रू, ये सारे के सारे तीनों मिसालें महमूज़ की हैं, महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल ऐन, महमूज़ुल लाम। उसके बाद मिसाल की, मिसाल जिक्र की कि अलवावी जी यहाँ पे कुछ का असल लिखा हुआ है हाँ और कुछ का नहीं लिखा। हाँ, कुछ का असल लिखा हुआ है, कुछ का असल नहीं लिखा हुआ है। उनका असल है ही नहीं, साइलुन, साइलुन का असल क्या है? वही तो असल है, वही तो असल है। क़ारिउन का असल क्या है? वही तो असल है। आखिदुन का असल वही तो असल है, और वाजिनुन का असल वही है, यासिरुन का वही है, इसलिए नहीं लिखा वहां पे भी लिख दे जी। अब देखिए क़ाइलुन का लिखा क़ाबिलुन, क्योंकि क़ाइलुन असल में क़ाइलुन नहीं है बल्कि वो क़ाबिलुन है। और इसी तरह नीचे बाइउन का भी लिख दिया असल बाइउन। और इसी तरह दाइन, अद्दाई, दाइबुन असल था तो वो दाई बन गया। बस इस टेबल को जहन में रखें आप, ये अगर ये रहे न रहे, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि हर नौ की एक तसरीफ आपके जहन में होनी चाहिए। फ़िअल की जितने अनवा हैं हर नौ की एक तसरीफ आपके जहन में होनी चाहिए। गुलाम मुस्तफा साहब समझ रहे हैं? हर नौ की एक तसरीफ आपके जहन में होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह आपको वो टेंशन की जरूरत नहीं है असल में क्या था, बाद में क्या बना और कैसे बना, उस टेंशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल शॉर्टकट यही एक तरीका है। परेशानी होती है आपको अफ़आल मुअतल्ला में ही, उसी में। तो अफ़आल मुअतल्ला की है कितनी किस्में? अगर आप मिसाल लेते हैं तो मिसाल वावी है, मिसाल याई है, ठीक। और इसी तरह मिसाल के बाद आप अजवफ लेते हैं तो अजवफ वावी है, अजवफ याई है। फिर मुअत्तल लेते हैं तो मुअत्तल वावी है, मुअत्तल याई है, अफ़वन मुअत्तल याई यानी मुअत्तल नाक़िस है। तो यानी अजवफ और नाक़िस और मिसाल, इन सब के एक एक गर्दान को आप लोग याद कर लीजिएगा। माज़ी, मुज़ारे, अम्र, नहीं, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। और जो मशहूर अफ़आल है वो याद कर लें। मसलन मिसाल से अब याद करें वादा, मिसाल वावी, मिसाल याई से याद करें ये ईसा। और इसी तरह आपको याद करना है महमूज। महमूज की 3 मिसालें यहाँ पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली, अख़ज़ा,
یعنی سأل قرأ اخذ بہت زیادہ استعمال ہونے والی، یاد کر لیں. مثال کے لیے یہاں پر وزن اور یسر انہوں نے لکھا ہے، آپ لوگ وہ یئس زیادہ آسان ہے اور وعدہ زیادہ آسان ہے، وہ یاد کر لیں، اس کی ساری تصریف یاد کر لیں. اور اجوف کے لیے انہوں نے دیکھیں قال اور باع لکھا ہے، یئس مایوس ہونا. جی کس کو؟ یئس کو کیسے لکھتے ہیں؟ یا حمزہ، ہاں جی یئس یئس. ایسے کچھ کوئی فعل پچھلے ہفتے بھی آیا تھا نا جو آپ کو محمود بھی لگ رہا تھا اور معتل بھی لگ رہا تھا، کیا تھا وہ؟ رآ تھا، رآ جی رآ تھا نا، بالکل. تو ایسے ہی دعا ہے، یہاں جو مثالیں دی گئی ہیں انہی کو یاد کر لیں پوری تصریف کے ساتھ، پھر آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ کل کو آپ لوگ بھی جب پڑھائیں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کو یا جن کو بھی، تو شارٹ کٹ طریقے اگر پڑھانا ہے تو یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کو ایسے ہی یاد دلا دیں. ہاں اگر بہت زیادہ ٹائم ہے تو پھر وہ ساری چیزیں بتائیں.